ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے، بڑے غمناک چہرہ، اداس چہرہ۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیفیت ہے اداس غمناک ہونا؟ فرشتے تو اس سے پاک ہیں، خیریت ہے؟ فرمایا محبوب آج مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں جہنم کو دیکھوں۔ آج میں جہنم گیا اور جہنم کا نظارہ دیکھا، وہاں مخلوق کو دیکھا جلتے ہوئے، فلاں نبی کی امت فلاں جہنم کے طبقے میں، فلاں نبی کی امت فلاں طبقے میں، فلاں نبی کی امت فلاں طبقے میں، کفار وہاں، مشرکین وہاں، منافقین وہاں، بددیانت وہاں، حصے گنے۔ اور جب آخری طبقہ تھا جہنم کا اوپر والا، آپ نے فرمایا جی وہاں خاموش ہو گئے۔ جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ غمناک ہو گئے۔ فرمایا کملی والا کیا بتاؤں، جہنم کے اوپر والے حصے میں میں نے آپ کے گناہگار امت کو دیکھا۔ بس یہ سننا تھا، جیسے آپ کو آپ کے بچے کی خبر آ ملے کہ آپ کا بچہ کراچی میں پریشان پھرتا تھا، آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی کہ پتہ نہیں میرا بچہ کیوں پریشان پھرتا تھا، وجہ کیا ہوگی، کیا تکلیف ہوگی، کیا پریشانی آ گئی ہوگی۔ باپ ماں سو نہیں سکتے اگر بیٹے کی پریشانی کا پتہ چل جائے۔ یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ تو پیار میرا رب کرتا ہے۔ شفیع الامم آقا علیہ السلام اتنی پریشان ہوئے کہ آپ نے کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، آپ نے دروازہ بند کر دیا، ملاقات بند کر دی، گفتگو بند کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، آپ دروازے پہ آئے، کھٹکایا دروازہ، کملی والا دروازہ کھولے، جواب نہیں آئے، دستک دی، محبوب کی غلطی ہو گئی ہے، ہم غلام معافی مانگتے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا، رو رو کے چلے گئے۔ جو اتنی پیار کرتے ہوں اور محبوب کا جواب نہ آئے، انہوں شاہ کا حالت کیا ہوگی اب اندازہ لگا، رو رو کے چلے گئے۔ پھر عمر صدیق فاروق رضی اللہ آئے، انہوں نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا، رو رو کے چلے گئے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ آئے، رو رو کے چلے گئے، جواب تینوں مل کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ کے دروازے پر گئے کہ آپ کو کئی اعزاز حاصل ہیں، آپ بھائی بھی ہیں، پہلے مسلمان بھی ہیں، آپ داماد پیغمبر بھی ہیں اور خاتون جنت کے شوہر بھی ہیں اور حسنین کریمین کے ابا بھی ہیں، آپ کو بہت نسبتیں حاصل، بس آپ چلیں ایک دفعہ پتہ کر دیں کہ کملی والا کس سے ناراض ہے، ابو بکر سے ناراض ہے، عمر سے ہے، عثمان سے ہے، یا کسی ہماری بیٹیوں سے ناراض ہے، کس سے ناراض ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب ابو بکر کے لیے دروازہ نہیں کھلا تو میں نہیں جاتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کملی والے کو اپنے ابو بکر سے کتنی پیار ہے۔ کیونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی کی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف دن رات کی، اور ابو بکر کی وہ ایک رات غار ثور والی ایک طرف، اس کا کوئی مقابلہ۔ تو فرمایا ایسے کرتے ہیں، نہ میں جاتا ہوں نہ ہم سارے مل کے خاتون جنت کے دروازے پہ جاتے ہیں، خاتون جنت کو جا کے کہتے ہیں، وہ چلے اور جا کے پتہ کرے کہ محبوب خدا کیوں ناراض بیٹھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے آئی اور آ کے دستک دی، انبار سے آواز، کملی والے کے کان میں آواز پڑی، آپ نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ یہ وہ بیٹی ہے جس کے دروازے پہ محبوب روزانہ چل کے جاتے تھے۔ حالانکہ محبوب کے دروازے پہ روزانہ جبرائیل آتے تھے، محبوب کے دروازے پہ، اور محبوب روزانہ اپنی بیٹی کے دروازے پہ جاتے۔ فرمایا کہ خاتون جنت کے لیے دروازہ کھلا، کملی والا ابا جان خیریت، کس سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابو بکر سے نہیں بیٹی، عمر سے رضی اللہ عنہما نہیں، کسی اور صحابی سے، امہات المومنین سے؟ فرمایا نہیں، کسی سے بھی میں محمد ناراض نہیں۔
آپ کو پتہ ہے ناراضگی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم ناراض ہو جائے تو بندے کا نقصان ہو جاتا ہے، مرشد ناراض ہو جائے تو نقصان ہو جاتا ہے، باپ ناراض ہو جائے نقصان ہو جاتا ہے، ماں ناراض ہو جائے نقصان ہوتا ہے، شوہر ناراض ہو جائے نقصان ہوتا ہے۔ تو رب کی ناراضگی، پھر اللہ کے حبیب کی ناراضگی، کیونکہ آپ ناراض ہوئے ایک پہاڑ سے، مدینے میں ایک پہاڑ ہے جبل عیر، آپ اس پہاڑ سے ناراض ہوئے، رب نے فرمایا پورا جہنم میں جائے گا، میرا محبوب اس سے ناراض ہو گیا، پہاڑ جہنم میں۔ آپ نے فرمایا آئی بیٹی فاطمہ میں کسی سے ناراض نہیں، ناراض ہوتے تو طائف والوں نے کتنی ستایا تھا، ناراض ہوتے تو کہتے اللہ، آپ کبھی کبھی یاد بھی کر بیٹھتے تھے کہ جتنی میرے اوپر ظلم طائف میں ہوا ہے کسی نبی پہ نہیں ہوا، طائف کا دن مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ آپ کے اوپر اتنی پتھر، اتنی دھکے، لمبی کہانی ہے، لیکن آپ جب وہاں سے کھڑے ہوئے سنبھلی طبیعت تو آپ نے فرمایا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ میں ان سے ناراض نہیں، تو بھی ان سے ناراض نہ ہونا۔ جاؤ طائف میں دیکھو آج بھی اللہ اکبر کی اذانیں آتی طائف۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اصل وجہ یہ ہے کہ جبرائیل آئے تھے، وہ بتا گئے ہیں کہ آپ کی گناہ گار امت جہنم کے اندر اوپر والے حصے میں عذاب میں جل رہی تھی۔ کون لوگ تھے؟ بد زبان لوگ تھے، غیبت گو تھے، حق مارنے والے تھے، بددیانتی کرنے والے تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، نمازوں میں غفلت کرنے والے تھے، اعمال میں ناقص تھے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جرائم میں خواتین تھی، سر ڈھانپ کے نہیں رکھتی تھی، بد نظری کرتی تھی، غیبت کرتی تھی، مختلف یعنی خواتین کی بھی اس طرح کے اعمال سے جل رہی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن ہو گئے میں سجدے میں رہا، روتا رہا، اپنی امت کے لیے روتا رہا، 3 دن رونے کے بعد آج میرے رب نے مجھے تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا محبوب اب رونا بند کر دے، میں رب برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کا زیادہ رونا برداشت نہیں کرتے، رب کیسے برداشت؟ رب تو ہمارا رونا بھی برداشت نہیں کرتے، ہم رو پڑے رب کو ہمارے اوپر رحم آ جاتا ہے۔ بڑوں نے لکھا ہے کہ جب تک بچہ روتا ہے، بولتا نہیں ہے، صرف روتا ہے، ماں اس کی ہر ضرورت اسی رونے کی وجہ سے سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ رویا شاید بھوک لگی ہوگی، پھر روتا ہے شاید نیند آئی ہوگی، پھر روتا ہے شاید پیشاب کا تقاضا ہوگا، پھر روتا ہے شاید پیٹ میں درد ہوگا، پھر روتا ہے پتہ نہیں کوئی اور تکلیف ہو، یعنی صرف روتا ہے اور ماں حاضر ہوتی ہے۔ لہذا جب تک یہ روتا ہے ماں ہر تقاضا سمجھ کے پورا کرتی ہے، جب یہ رونا بند کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، ماں اس سے توجہ ہٹا دیتی ہے۔ بعینی ایسے ہی جب تک بندہ اپنے مولا کے آگے روتا رہتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے کی ہر بات کو رونے کی وجہ سے سمجھ کے پورا کرتے جاتے ہیں اور اس کو عطا کرتے جاتے ہیں۔